تو وہ آنکھ کیا تیری صورت کو جو تکا نہ کرے، وہ آنکھ کیا تیری صورت کو جو تکا نہ کرے، وہ آنکھ کیا تیری صورت کو جو تکا نہ کرے، اور وہ کان کیا جو تیرے ذکر کو سنا نہ کرے، کان کیا جو تیرے ذکر کو سنا نہ کرے، وہ ہاتھ کیا جو تیری راہ میں دیا نہ کرے، ہاتھ کیا جو تیری راہ میں دیا نہ کرے، اور وہ پاؤں کیا جو تیری راہ پہ چلا نہ کرے، پاؤں کیا جو تیری راہ پہ چلا نہ کرے، وہ سر ہی کیا تیرے قدموں میں جو جھکا نہ کرے، سر ہی کیا جو تیرے قدموں میں جو جھکا نہ کرے، ارے وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، دل ہی کیا جو تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، میں تجھ کو بھول کے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، تجھ کو بھول کے، میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے، رہے گی یاد تیری ساتھ زندگی بن کر، یاد تیری ساتھ زندگی بن میرے ساتھ زندگی، میرے ساتھ زندگی، او میرے ساتھ زندگی میرے ساتھ زندگی بن کر، رہے گی یاد تیری ساتھ زندگی بن کر، یہ اور بات میری، یہ اور بات میری زندگی وفا نہ کرے، یہ اور اور بات بات میری زندگی وفا نہ کرے، یہ اور بات میری زندگی وفا نہ کرے، اور رہے گی یاد تیری ساتھ زندگی بن کر، یاد تیری ساتھ زندگی بن کر، رہے گی یاد تیری ساتھ زندگی بن کر، یہ اور بات میری، یہ اور بات میری زندگی وفا نہ کرے، یہ اور بات میری زندگی وفا نہ کرے، یہ اور بات میری زندگی وفا نہ کرے، اگر وفا پہ بھروسہ نہیں ہے دنیا کو، اگر وفا پہ بھروسہ نہیں ہے دنیا کو، اگر وفا پہ بھروسہ نہیں ہے دنیا کو، تو کوئی شخص محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پروگرام اولیاء اللہ حضرت سخی لال شہباز قلندر سوانح عمری پر مشتمل ہے۔ تو کوئی شخص محبت حضرت عثمان شاہ مروندی المعروف حضرت سخی لال شہباز قلندر صوفیاء سندھ کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس نے اس خطے میں دین اسلام کے فروغ
اور سربلندی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ یہ آپ ہی کا فیض تھا کہ اس علاقے میں بے شمار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا اور کفر و ظلم کی آندھیوں سے بچ کر دین اسلام کی آغوش میں آ گئے، جہاں امن ہے، سلامتی ہے اور دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی ہے۔ محبت کا حوصلہ اگر وفا پہ بھروسہ نہیں ہے دنیا کو، حضرت لال شہباز قلندر وفا پہ بھروسہ 13ویں صدی عیسوی کے اوائل میں ایران کے ایک قصبہ مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ ولادت رجب المرجب 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی بتائی جاتی ہے۔ ولادت کے وقت آپ کا نام عثمان رکھا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو پیر عثمان شاہ مروندی بھی کہہ کر پکارا جاتا ہے، مگر آپ کا لقب شہباز قلندر اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ آپ کو آپ کے اصل نام کے بجائے آپ کے لقب سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر سادات کرام میں سے تھے اور بہت حسین و جمیل اور نہایت خوبصورت تھے۔ آپ نے نہایت کم عمری میں ہی پہلے ناظرہ قرآن اور پھر قرآن پاک حفظ کرنے کا شرف حاصل کر لیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی، مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مروند کے ایک مکتب میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے بہت جلد دینی علوم سیکھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نہایت کم عمری میں ہی بڑے علماء میں شمار ہونے لگے تھے۔ دوسرے اولیاء اور صوفیاء کرام کی طرح قدرت نے حضرت لال شہباز قلندر کا بھی بہت جلد ہی کڑا امتحان لیا۔ ابھی 18 برس کے تھے کہ والد محترم انتقال کر گئے اور 2 سال بعد ہی شفیق والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ یہ کوئی معمولی صدمہ نہ تھا، بہت بڑا غم تھا کہ جس نے آپ کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، مگر پھر ایک سیدھے اور سچے مسلمان کی طرح ایک لگن لیے آپ اپنے رب عز و جل کے حضور سر نیاز جھکا دیتے ہیں۔ اس کے سوا چارہ ہی اور کیا ہے؟ رب ہی ہے جو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اگر درد عطا کرتا ہے تو اس کا مداوع عطا کرنے والی بھی وہی ذات پاک ہے۔ مشفق و مہرباں والدین کی محبت حضرت لال شہباز قلندر کے پاؤں کی زنجیر تھی۔ انتہائی پیار کرنے والے والدین، زندگی میں انہوں نے کبھی ان کو چھوڑ کر جانے کی ہمت نہ کی، مگر جب والدین نے پردہ فرما لیا تو وہ زنجیر خود بخود ٹوٹ گئی اور حضرت لال شہباز قلندر مزید علم دین سیکھنے اور حق کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے نہ جانے کتنے ملکوں کے سفر کیے اور بے شمار علماء کرام، مشائخ اعظام اور بزرگان دین سے ملاقاتیں کی اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے۔ اس سفر پر نکلنے سے پہلے حضرت لال شہباز قلندر مروند کے عظیم روحانی بزرگ اور بے مثال عالم دین حضرت شیخ ابو اسحاق بابا ابراہیم کے مرید ہو گئے تھے۔ آپ ان کے خلیفہ بھی تھے اور انہی کی اجازت سے آپ نے سفر کا آغاز کیا تھا۔